بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ جناب مشتاق صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اب قاہرہ صاحب بات تیز تیز کرتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب سے یوسر رضا گیلانی صاحب بنے ہیں وزیر اعظم، کل مجھے پہلی مرتبہ فون آیا کہ وہ 5:30 بجے کچھ لوگوں کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں، جن میں اس گناہ گار کا نام بھی شامل تھا، اور پی ایم ہاؤس جانا۔ اس کے کو 10 منٹ بعد آیا کہ نہیں جی پی ایم ہاؤس نہیں، سرینا ہوٹل آپ بس وہ پہنچ جائیے گا۔ میں سر پہنچ گیا۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر ملنا چاہیں ایز اے جرنلسٹ، یہ مجھے جانا ہے اور پرائم منسٹر نے بلایا ہے۔ وہاں سر آپ بھی میرے لیفٹ ہینڈ کو بیٹھے ہوئے تھے۔ تھرو آؤٹ آپ کے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے رہے کہ میں نے سمری پہ دستخط کر دیے ہیں، آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ مجھے یہ قوت یہ مجبور کرتا ہے، جس کی میں نے یعنی تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنے صدر کے خلاف نہیں لکھ سکتا غیر ملکی عدالت کو۔ ہم بار بار پوچھتے رہے جی آپ نے سمری دستخط کر دی، آپ نے یہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں، اور ایک مرتبہ نہیں، پھر وہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو کی کرسی پر ہوں، میں بے نظیر بھٹو کی کرسی پر ہوں، آئین کے تحفظ کی قسم۔ آپ کو، میں تو وہاں چپ رہا، آپ اس کے گواہ ہیں سر۔ اگر آپ نے مجھے ڈسیپشن کی ایک گیم ہی کھیلنی تھی تو کل مجھے کیوں بلایا تھا؟ کسی اچھے وقت بلاتے۔ بہت شکریہ نصرت صاحب۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یقیناً وہ پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاس ذرا وقت کم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ میری تو خواہش ہوتی ہے آپ ان سے ضرور ملتے رہیں، تاکہ آپ سے بھی انپٹ ملتی رہے، ان کو بھی اور صدر صاحب کو بھی۔ ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ سینئر لوگ ہیں، آپ سے مشاورت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ایک انفارمل سی ڈسکشن تھی، اور اس ڈسکشن میں انہوں نے آپ کے سوالوں کے، آپ سے مراد آپ کے ساتھیوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور آج کورٹ کے اندر ہم نے کوئی اس سے کوئی ماورا بات تو نہیں کر دی۔ کورٹ کے اندر ہم نے کیا کہا، ایک کل بھی بات ہوئی تھی کہ جی ہماری ایک ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، اور ریویو پٹیشن کوئی کورٹ سے لڑائی نہیں ہے۔ ریویو پٹیشن ایک آئینی اور قانونی رستہ ہے جو روز سپریم کورٹ کے اندر روز ریویو پٹیشن فائل ہوتی ہیں، ہائی کورٹوں میں ہوتی ہیں، چھوٹی عدالتوں کے فیصلے بڑی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں کے فیصلے اس سے بڑی عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا رائٹ تھا، ہم نے کورٹ کے اندر جا کے ہی کہا، ہم نے میڈیا کے ذریعے کورٹ کو پیغام نہیں دیا، کورٹ کے اندر جا کے کہا کہ جی ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ قاہرہ صاحب ہماری بھی ریویو پٹیشن جو ہے سن لیں۔ صاحب بالکل ٹھیک بات ہے، ریویو پٹیشن یا ایڈجرنمنٹ سیک کرنا یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی محمد صدیق مقدمے باز کا کیس نہیں ہے۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کورٹ کو باضابطہ ایک استدعا ہے کہ آپ کریں۔ اگر آپ کا سٹانس درست ہے آرٹیکل 248 کے اوپر، تو پھر یہ ایڈجرنمنٹ سیک کرنا کہ نہیں ابھی ہمیں کنسلٹ کرنا، کس کو 10 ماہ گزر گئے، یہ واحد نقطہ پھنسا ہوا، آپ نے کس سے دنیا میں کوئی شخص ایسا شاید نہ ہوا ہو جس کو آپ سمجھتے ہو اور آپ نے ان سے کنسلٹ نہ کیا ہو، اور مزید بھی آپ نے 13 تاریخ تک چلے گئے۔ مشتاق صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ استدعا کی ہے کورٹ سے، اور کورٹ سے کی ہے اور کسی سے نہیں کی، عدالت سے کی ہے کہ ہماری ایک آلریڈی، اگر تو ہم آج اپنی پٹیشن فائل کرتے، آج ریویو کہتے کریں، تو آپ کہتے ڈسیپشن ہے۔ ہمارا تو آلریڈی ایک کیس عدالتوں میں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، ہم ان کیسز کا ذکر نہیں کر رہے کہ وہ کیسز نہیں سنیں گے، لیکن ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ریویو جو آپ کے اس فیصلے کے خلاف ہی ہوئی ہے، ہم نے آپ کے فیصلے کے اوپر ریویو فائل کیا ہے کہ اس وقت ہم نے دیکھیں نا این آر او کا جب آیا تھا تو بیسک ایشو ہے این آر او کو ہم نے تو کورٹ کے اندر ڈیفینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ ہم نے این آر او کو اپنی پریویلیج کے طور پہ استعمال نہیں کیا۔ این آر او تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس وقت جو ڈائلاگ کیا تھا، شی کیم بیک ٹو دا کنٹری، اور وہ واپس آئیں، اس کے بعد میاں صاحب بھی واپس آئے۔ وہ تو ایک لمبی بات ہے کہ اس وقت کی حکومت ملک کو کہاں لے کے جا رہی تھی اور ان کے پلان کیا تھے۔ آپ بھی سڑکوں پہ تھے، سارے پاکستان وکلا، سارے جرنلسٹ، ہم بھی، اور جج صاحبان قید تھے، ملک کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ ان حالات میں واپسی کا رستہ کھلا تھا جب یہ کہا گیا کہ ہم نے شاید این آر او سے بینیفٹ لینے کے بعد یہ اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دیٹ واز اے ٹول جو ہم نے اختیار نہیں کیا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ نے۔ ہمارا تو مطالبہ آپ کے علم میں ہے نا، ہمارا مطالبہ ایکچوئل یہ تھا کہ جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ جو قانون بنایا گیا ہے 2 پرسن اسپیسیفک، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس کے اوپر مشرف صاحب کے بقول ان کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب کو تو ہم آنے نہیں دیں گے،
لیں گے. انہوں نے 2 دفعہ کوشش بھی کی محترمہ کے آنے سے پہلے, ان کو نہیں لینڈ کرنا اچھا دیا سر، گیا. میں ایک لیکن منٹ، میں آپ- گزارش صرف یہ کرتا ہوں کہ آج ہم نے کورٹ کے رستے میں, ہم تو شہید الافکار علی بھٹو سے لے کے آج تک ان عدالتوں پہ ہمیں اعتراض بھی تھے تو ہم کورٹوں میں پیش ہوتے رہے, ہم کورٹوں سے لڑے کبھی نہیں, ہماری تاریخ صاحب لڑائی ایک نہیں ہے. منٹ دیکھیں, نہ میں آپ کے میرٹ پہ ابھی جانا ہے نہ مجھے ابھی تاریخ میں جانا ہے. میں ایک صحافی کے طور پر میں نے یہ بات آن ایئر آج کہی, آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, میں نے کہا میں شرم محسوس کر رہا ہوں ایک رپورٹر کے طور پر کہ میں نے جب دیکھا پرائم منسٹر صاحب کو وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن صبح کچھ اور ہوا. رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے صبح بائی دا وے خبر دی تھی, بڑا زبردست انٹرو میں نے صبح بھی کوٹ کیا, اس میں تھا کہ اپنی زندگی کا بہت بڑا گیمبل کھیلا جناب وزیر اعظم صاحب نے.